اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ اہم چیز ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورتوں کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جسے مرد کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، اسے جتنا بہتر ایک عورت سمجھ سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے، اتنا بہتر ایک مرد نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ مرد حدیث کی روشنی میں ایک اصولی قاعدہ بیان کر دے گا، لیکن اس پر کیا کیا شبہات ہوتے ہیں اسے ایک عورت ہی دور کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر عورتوں کو یہ شکایت رہا کرتی ہے کہ طہارت کے بعد یا عام حالات میں جو پانی خارج ہوتا ہے یا وہ ناپاک ہے یا کہ پاک ہے۔ اس نقطے کو چونکہ طالب علم بچی ہے اسے بتانا چاہتا ہوں، سعودیہ کی ایک لڑکی نے حل کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین جو اپنے وقت کے علامہ تھے انہیں بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہونا پڑا ہے، حالانکہ شیخ صاحب اس سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن ایک لڑکی نے اس سے متعلق مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ پانی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے، اور شیخ کو خط لکھا، بلکہ ایک کتاب لکھ کر کے بھیجا، اور شیخ اس کی بات ماننے پر تیار ہوئے کہ ہاں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس پانی کا مصدر اور مخرج کیا ہے، اگر یہ بات ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ تو عورتوں کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جنہیں اچھی طریقے سے عورت ہی سمجھ سکتی ہے، مرد اسے نہیں سمجھ سکتی۔ اسی لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے مسائل کو سمجھنے میں بڑی دلچسپی لی ہے، اور عمومی طور پر یہ انصاری عورتوں کی خاصیت تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتوں کو شرم و حیا نے دین میں فقہ حاصل کرنے، سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا، شرم نہیں کرتی تھی دین کی بات پوچھنے سے۔ اسی لیے حضرت ام سلیم نے بار بار متعدد مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ انصار کی عورتوں میں ایک مفتیہ کی حیثیت سے حضرت ام سلمہ جانی اور پہچانی جاتی تھی۔ تو بہنوں اور بیٹیوں، یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایک معلمہ بننا ہے، آپ کو ایک داعیہ بننا ہے، آپ کو ایک استادہ بننا ہے، تو آپ دین کے بارے میں سمجھ حاصل کریں، اور ظاہر بات یہ سمجھ اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک ہمارے دل کے اندر دین کی تبلیغ کا جذبہ نہ پیدا ہو، جب تک ہمارے دل میں وہ جذبات نہ پیدا ہو جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھے۔ اور آج تو دنیا کے سامنے ایسی باتیں کھل کھل کر کے واضح ہو رہی ہیں کہ عورتوں نے دین کے میدان میں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ کام کیا ہے جو دوسرے لوگوں نے نہیں کیا۔ اس کو دو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر غور سے سنیں۔ ایک داعی سعودیہ کے، وہ افریقہ کا سفر کرتے ہیں، جہاز سے اترے اور جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاں تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھی مل جائیں گی، اب تو پنکھے اور بجلی اور کنڈیشن کمرے بھی مل جایا کرتے ہیں، لیکن افریقہ کے اندر لوگوں کو پنکھا تک نصیب نہیں ہوتا، پنکھا تک نصیب نہیں ہے۔ تو انہیں لے جا کر کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں دور دراز کا سفر، دور دراز کا سفر، اور پریشانی کے عالم میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس سے بہتر عمل کوئی اور نہ کر سکے، یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہ کر سکے، لیکن یہ خیال انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی داعی کو، کسی بھی مربی کو اپنے دل کے اندر یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہم سے بہتر عمل کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ ہم نے بوستا کے اندر ایک قصہ پڑھا تھا
کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا اور ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا تھا. ذرا سوچیں، پہلے صبر کرتے تھے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 میل مہینوں میں طے کرے گا، لیکن وہ اس نے سوچ لیا تھا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک شرعی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا جاتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بہتر عمل کوئی انسان نہ کر، لیکن وہ اس نے سوچ لیا تھا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک شرعی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتا جاتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس سے بہتر عمل کوئی انسان نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک آواز، فرشتوں کے ذریعے ایک آواز دلائی کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو کوئی نیک کام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ سن لے احسان کر کے کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر قدم پر 1000 رکعت سے بہتر ہے. تو 2 رکعت پڑھ رہا ہے نا، بلکہ 1000 رکعت سے بہتر ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید مجھ سے بہتر عمل کوئی دوسرا نہ کر سکے. چنانچہ صبح کو اٹھتا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں کی سیر کے لیے نکلتا ہے جس کی طرف گیا تھا. تو کیا کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ چند عورتیں ادھر سے آ رہی ہیں. ساری کی ساری عورتیں کالی اور افریقن ہیں. ایک عورت ہے جو بالکل سفید ہے، ایک عورت بالکل سفید ہے، اس کا چہرہ بالکل سفید، ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں یورپ کے علاقے سے آئی ہوئی ہے. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کالی عورتوں میں یہ سفید عورت کیسی ہے؟ کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، یہ عورت روما کی رہنے والی ہے. یہ عورت روما کی رہنے والی ہے اور اچھی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہے. وہ اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں اس لیے آئی ہے کہ یہاں کی جتنی عورتیں ہیں ہر ایک کو نصرانیہ بنا کر کے چھوڑنا ہے. ہر ایک کو کیا بنا کر چھوڑنا ہے؟ نصرانیہ بنا کر چھوڑنا ہے. تو کہا میرے دل میں خیال آیا کہ اے شخص، تو مرد ہے، تو اپنا ہی پریشان ہو گیا، تم نے کتنا اچھا کام کیا. تجھ سے بہتر تو یہ عورت ہے جو اپنے ٹھنڈے ملک کو چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے، اپنا پورا علاقہ، پورا خاندان چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے، اپنی نوکری چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ اس علاقے کے سارے مسلمانوں کو کیا کر دینا ہے؟ نصرانیہ بنا کر کے چھوڑنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچیوں اور عورتوں کے دلوں میں بھی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ظاہر بات، دین کی تبلیغ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ یا ہماری مائیں اور بہنیں دین کے بارے میں سمجھ اور فقہ حاصل کریں. اس لیے کہ دعوت سے متعلق میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک چیز تو یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم داعی ہوں تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں. دوسری بات، مدعو ہیں، جسے پکار رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور تیسری بات یہ ہے کس چیز کی دعوت دینی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر کوئی شخص توحید کی دعوت دیتا ہے اور توحید کی حقیقت اس کے سامنے واضح نہیں ہے تو توحید نہیں بیان کر سکتا ہے. اس لیے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے اندر دعوت کو دینے کی جہاں پر فکر ہو، جہاں پر ہم اپنا ذہن تیار کریں دعوت کے لیے، وہیں پر بہنوں اور بیٹیوں یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت ہمیں کس چیز کی دینی ہے وہ چیز کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اور اسی لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی دین کے لیے فقہ بھی حاصل کی. چنانچہ ایک بار حج کے موقع پر بعد مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا تھا کہ اگر کوئی عورت طواف افاضہ کر لیتی ہے اور طواف وداع